الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور کیا، وہ لوگ کہ جو دوست بناتے ہیں ان لوگوں کو، اس قوم سے دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، یعنی یہود، اہل کتاب ہیں، مسلمان یہ لوگ، یہ منافق، دوستیاں ان کے ساتھ ہیں، تعلقات ان کے ساتھ ہیں۔ ما ہم منکم ولا منہم، اے مسلمانوں یہ لوگ نہ تمہارے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، یہ جو منافقین ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی بات پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے، یعنی جب ان سے باز پرس کی جاتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی جھوٹا بہانہ کر کے اور قسم بھی اٹھا لیں گے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب، سخت ترین عذاب تیار رکھا ہے۔ انہم ساء ما كانوا یعملون، بے شک بہت ہی بری حرکتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ کوئی باز پرس کرے، محاسبہ کرے کہ کیوں گئے تھے، کیوں گئے منافق ان کے پاس، یہودیوں کے پاس، تو بڑی اطمینان سے جھوٹ بھی بول دیں گے، اوپر سے جھوٹی قسم بھی اٹھا لیں گے۔ یہ قسمیں ڈھال بنا دی انہوں نے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو اب رک گئے ہیں اللہ کے راستے سے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ فلہم عذاب مہین، ان کے لیے اب ذلت کا عذاب ہوگا۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کچھ کام نہ آئیں گے ان کے، نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے ہاں، اللہ کے مقابلے میں، اس کی پکڑ سے بچانے میں یہ کسی کام نہیں آ سکتے۔ مال اور اولاد کا تذکرہ خاص طور پہ یہاں اس لیے کیا کہ یہی اصل ٹریپ تھا، جہاں سے یہ ڈیریل ہوئے ہیں، پٹڑی سے اترے، مال اور اولاد کی محبت، اسی کی وجہ سے جو ہے یہ شریعت کے، دین کے تقاضوں سے گریز اور پسپائی ان کی شروع ہوئی ہے، تو یہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی میں رہیں گے ہمیشہ۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن کہ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، اٹھائے گا ان سب کو۔ فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، یہ منافق جو اتنے عادی ہو گئے جھوٹی قسموں کے، یہ وہاں اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور وہ گمان کریں گے کہ وہ ایک بنیاد پر ہیں۔ یہ بھی بڑی نفسیاتی بات ہے کہ دنیا میں تو ایک شخص قسم کھا لے تو اب وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اب میں نے قسم کھا لی، اب آپ بھی مجھ پر اعتراض کرنے کا کیا حق رکھتے ہیں، اب بھی اعتبار نہیں آ رہا تو اس کے بعد میں کیا کروں۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ قسم میرے لیے ایک مضبوط بنیاد ہے۔ تو قیامت میں بھی وہ یہی دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ قسم ان کے لیے بنیاد کا کام دے گی، اور وہاں بھی ان کو اسی طریقے سے مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی کسی بنیاد پر ہیں جھوٹی قسم کھانے میں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، سن لو کہ یہی لوگ ہیں کہ جو جھوٹے۔ استحوذ علیہم الشیطان، ان پر مسلط ہو گیا ہے شیطان، اس کا تسلط ان پر ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اس نے غافل کر دیا، انہیں بھلا دیا اللہ کی یاد۔ یہ قرآن، اس کی آیات، قرآن کی دعوت، اللہ کی یاد، ان سب سے غافل کر دیا ہے شیطان نے۔ اولئک حزب الشیطان، اور یہ لوگ اب شیطان ہی کی پارٹی میں ہیں۔ منافقین جو ہیں اب شیطان کے گروپ میں شامل ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور سن لو کہ جو شیطان کا گروہ ہے وہی ہے خسارہ پانے والا۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ کہ جو محاذرائی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، اولئک فی الاذلین، یہ وہ لوگ ہیں جو سب ذلیل ہونے والے ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے لکھ دیا، طے کر دیا کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ یہی مضمون آیا تھا سورہ صافات کے اختتام پر۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، اللہ نے رسولوں کے بارے میں یہ بات طے کر دی ہے کہ وہی غالب ہوں گے، فتح مند ہوں گے، انہیں شکست نہیں دی جا سکتی، انہیں مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے محاذ آرائی کرے تو شکست اور ذلت اس کا مقدر ہے، اس لیے کہ اللہ تو طے کر چکا ہے کہ میں اور میرے رسول بالآخر غالب ہوں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی ہے، زوراور ہے، عزیز ہے، سب پر غالب ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر،
تم نہیں پاؤ گے کسی قوم کو کہ جو ایمان رکھتے ہوں، جو لوگ اللہ اور یوم آخر پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یعنی ایک طرف ایمان بھی ہے اللہ اور رسول پر، اور دوسری طرف وہ دوستی کریں ان سے کہ جو اللہ اور رسول کے مخالف ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، یا بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا رشتہ دار ہوں، اگر وہ مخالف کیمپ میں ہیں، وہ اسلام دشمن صف میں ہیں، ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں، اللہ اور اس کے دین کے دشمنوں کے ساتھ، تو پھر سچے اہل ایمان کا ان سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، اور نام کے مسلمان بھی ہوں چاہے. اولئک کتب فی، یہ اصل میں ایمان کا کسوٹی ہے، معیار ہے جو یہاں پر بیان کیا. یہ سچے لوگ ہیں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا، راسخ کر دیا، جو اس معیار پر پورے اترتے ہیں کہ اگر باپ بیٹے اور ان کے رشتہ دار بھی ان کی ہمدردیاں دشمنان اسلام کے ساتھ ہیں تو پھر ان کا قطع تعلق ہے ان سے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک فیضان خاص کے ذریعے ان کی مدد کی، ان کے دلوں میں ایمان راسخ کر دیا، لکھ دیا. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا، وہ اسی میں رہیں گے پھر ہمیشہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا، جن کی محبت اللہ اور اس کے دین کے ساتھ ہے، اور ان کے قریب ترین عزیز بھی اگر دین دشمن ہیں یا ان کے روابط دین دشمن عناصر کے ساتھ ہیں تو ان سے بھی قطع تعلق کریں گے اللہ سے محبت کی وجہ سے. یہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے. ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے جب اللہ انہیں جو کچھ عطا کرے گا. اولئک حزب اللہ، اور یہی ہے حزب اللہ، اللہ کی پارٹی. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور جان لو کہ یہ جو حزب اللہ ہے بالآخر فتح، بالآخر فلاح. اصل میں تو یہاں پر فلاح کا ذکر ہے، آخری فلاح، اخروی فلاح. فلاح سے یہی لوگ ہمکنار ہوں گے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی تائید فرمائے گا اگر یہ مخلص لوگ ہیں. اللہم ربنا جعلنا منہم، پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.